تیسرا پارہ تلک الرسل سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پہ مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں اللہ نے اپنے رسولوں کی فضیلت بیان کی ہے۔ فرمایا کہ بعض نبیوں کی فضیلت باقیوں سے زیادہ ہے، کچھ سے تو اللہ نے کلام کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو مختلف معجزات عطا کیے۔ خود اللہ کی ذات ہمیشہ سے زندہ اور قائم ہے اور بغیر کسی لغزش اور سستی کے کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور اس کی ملکیت، علم اور کرسی میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، اور وہی عظیم ہے۔ اللہ نے حق واضح کر دیا ہے اور اب کسی پہ زبردستی نہیں ہے، اور وہ حق و باطل کے اختیار میں آزاد ہے۔ پھر اللہ نے نمرود اور ابراہیم کا قصہ بیان کیا۔ ابراہیم نے اللہ کے وجود کے دلائل دے کر نمرود کو لاجواب کر دیا، پر اس نے حق کو قبول نہ کیا۔ اس نے زندگی اور موت دینے کا دعویٰ تو کیا، لیکن حقیقتاً زندگی اور موت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ جیسا کہ عزیر علیہ السلام کا گزر ایک مردہ بستی پہ ہوا تو حیات بعد از موت پہ تعجب کیا، پھر اللہ نے خود انہیں موت کے بعد زندہ کر کے اپنی قدرت کا مشاہدہ کرایا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے بھی اطمینان قلب کے لیے مشاہدے کی تمنا کی تو اللہ نے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو ملا کر پرندے کو زندہ کر کے ان کے سامنے لا موجود کیا۔ پھر اللہ تفصیل سے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ کہا کہ صدقے سے مال بڑھتا ہے اگر صدقے دل سے کیا جائے، دکھاوے کے صدقے کی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ ہرا بھرا باغ ہو اور اس کو بگولا تباہ و برباد کر دے۔ دل سچا ہو تو نرم بات اور معاف کرنا بھی دکھاوے کی خیرات سے بہتر ہے۔ چنانچہ مومنین کو دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے، خصوصاً سفید پوش غرباء اور مہاجرین پر۔ اللہ سود کی مذمت کرتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے۔ قیامت کے دن سود لینے والے لوگ سود کی نحوست سے دوچار ہوں گے۔ یہ جان کر بھی اگر کوئی سود کو ترک نہ کرے تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ پہ آمادہ ہے۔ اللہ نے یہاں تاکید کی ہے کہ اپنے لین دین کے معاملات کو گواہوں کے سامنے لکھ لیا کرو، ہاں البتہ اگر نقد سودا ہو تو تب اس کی ضرورت نہیں۔ دوسرے حصے میں سورہ آل عمران میں اللہ اپنی آیات کا ذکر کرتا ہے۔ بیان کیا کہ قرآن آیات میں سے زیادہ تر تو واضح ہیں، مگر کچھ کو اس نے غیر واضح رکھا۔ اہل ایمان تو دونوں پہ ایمان لاتے ہیں، پر کچھ کج دل لوگ غیر واضح آیات کی جانچ میں پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے واضح کیا کہ اس نے دنیا کو مزین کیا عورتوں، بیٹوں، سونے چاندی، نشاندار گھوڑوں، چوپاؤں اور کھیتوں سے، پر ان سب کے مقابلے میں جنت کی نعمتیں اور اس کی جستجو ہی بہتر ہے۔ اللہ عدل کا حکم دیتا ہے اور اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔ یہاں اللہ اہل کتاب کی سرکشی کا ذکر کرتا ہے کہ کس طرح حق واضح ہو جانے کے بعد بھی اسلام قبول نہیں کرتے ہیں۔ سرکشی کا یہ حال ہے کہ تکبر اور زوم میں یہاں تک دعویٰ کر بیٹھتے ہیں کہ اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو بس چند دنوں کے لیے۔ چنانچہ مومنین کو چاہیے کہ صرف اللہ پر ایمان لائیں اور ان سے دوستی نہ رکھیں۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جسے چاہے بادشاہت دے اور جسے چاہے ذلت یا عزت دے۔ اللہ نے کہا کہ کوئی بھی اس سے محبت کا دعوے دار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے، بغیر جس کے اللہ بھی کسی سے محبت نہیں کرے گا۔ تیسرے حصے میں آل عمران کا قصہ ہے۔ عمران کی حاملہ بیوی نے نظر مانی اور اپنی اولاد کو اللہ کی راہ کے لیے مخصوص کر دیا۔ اللہ نے مریم جیسی معزز اولاد نصیب کی جس کی کفالت کا ذمہ زکریہ علیہ السلام نے لیا۔ مریم علیہ السلام کے لیے اللہ کے فیض اور نعمتوں کا مشاہدہ زکریہ نے اپنی آنکھوں سے کیا۔ زکریہ علیہ السلام کو بھی اللہ نے ادھیڑ عمری میں اولاد نصیب کر کے ان کی دیرینہ خواہش پوری کی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح مریم بغیر مرد کے چھوئے اللہ کے حکم سے حاملہ ہو گئیں، کیونکہ اللہ کی مشیت اس میں تھی کہ پیدا ہونے والا بچہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہو اور مریم کی عفت کی گواہی دے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت فضیلت دی۔ آپ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے، تورات و انجیل کے عالم بنے، بے جان میں جان ڈالتے، کوڑی مریض کو شفا دیتے اور اندھے کو بینائی عطا کرتے۔ ان معجزات کے مشاہدے کے باوجود یہودیوں نے ان کا انکار کر کے ان کے قتل کی سازش کی، مگر اللہ نے انہیں بچا کر اپنے پاس اٹھا لیا۔ ان واقعات کا ذکر کر کے نبوی دور کے عیسائیوں کو احساس دلایا کہ وہ کس بنا پر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی اولاد کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر یہ دل سے اس بات کے قائل ہیں تو تم ان کو مباہلے کی دعوت دو کہ تم میں اور ان میں جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت نازل ہو۔
چوتھے حصے میں اللہ نے دین حق کی باتیں کی ہیں۔ کہا کہ یہود و نصارہ کس بنا پر ابراہیم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں، حالانکہ نہ تو وہ عیسائی تھے اور نہ ہی یہودی، بلکہ وہ تو اسی دین کے پیرو تھے کہ جس کے پیروکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہیں۔ پھر اللہ نے اہل کتاب کو تنبیہ کی کہ کس چیز نے انہیں اللہ کے راستے سے اندھا کر رکھا ہے اور وہ جانتے بوجھتے انکاری بنے ہوئے ہیں۔ یہودیوں کی سرزنش کرتے ہوئے اللہ نے ان کے ظلم کے احوال بتائے۔ وہ لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے ہڑپ کر جاتے، یہ کہہ کر کہ غیر یہودی کا مال ان کے لیے حلال ہے۔ اسی طرح کی بہت سی دینی تحریفات کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے۔ کبھی منہ مروڑ کر تورات کو ایسے پڑھتے کہ تحریف شدہ مواد مستند لگنے لگے، اور کبھی تو یہ کرتے کہ خود کی خواہشات کو تورات کا حصہ بنا لیتے۔ اللہ نے وعدوں اور قسموں کے توڑنے کی سخت وعید فرمائی ہے، اور اللہ اس حرکت پر گناہ گار سے نہ بات کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا۔ اللہ نے اپنے نبیوں کی شان بتائی کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کا پیغام دیتے ہیں، اور کسی نبی کی یہ شایان نہیں کہ اللہ کے سوا اپنی یا کسی اور معبود کی عبادت کا حکم دیں۔ اہل کتاب کو کہا کہ نبی کی کلمہ حق کو مانو، کیونکہ ایک نبی کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نبی بھی اگر آ جائے تو پہلے والے کو دوسرے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ایک نبی کے لیے یہ ضروری ہے تو تم پر بھی اسی طرح ضروری ہے کہ اس نبی کا کہا مانو۔ پھر کہا کہ مسلمان تو تمہارے برعکس تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ کہ اسلام کے بعد اگر کوئی شخص کوئی اور دین اختیار کرے گا تو وہ ہرگز قبول نہ ہوگا، اور اس پر اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہوگی، اور ہمیشگی کا عذاب اس کا مقدر ہوگا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ